الرجال قيا لك قد وجهت كلي وبسطت كفني مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت اور مفسر قرآن مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے. آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر حافظ صاحب محترم ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہم اس پہلو پر گفتگو کر رہے تھے گزشتہ پروگرام میں کہ مختلف قسم کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف قسم کے اموال اور ملکیت کے اعتبار سے مختلف قسم کے اموال، ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح ہونی. ناظرین کرام، وہ اموال جن کی نوعیتیں مختلف ہیں ابھی بہت سے باقی ہیں اور ہم رفتہ رفتہ ان کے بارے میں بھی محترم حافظ صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حافظ صاحب محترم، پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم آپ سے ہمیشہ بہت سیکھتے ہیں. حافظ صاحب، گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی کہ مختلف قسم کے اموال میں کس طرح سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اسی سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات نقدی، زیور یا چاندی وغیرہ کے علاوہ کوئی ایسی زیر استعمال چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں اور ان زیر استعمال چیزوں کی قیمت اور ویلیو جو ہے وہ بھی نصاب سے بڑھ جاتی ہے، ان میں زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ گھر میں استعمال کے لیے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. اور آج کل تو خاص طور پر سامان آسائش کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں تک بھی بعض دفعہ پہنچ جاتی ہیں. ایک ایک گاڑی بعض دفعہ کئی کئی کروڑ کی ہوتی ہے. تو یہ اپنے استعمال کی چیزیں جتنی بھی ہوں شریعت نے ان کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ رکھا ہے. اچھا جی. اب اس طرح مثال مکان بھی کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ اس نے اس میں رہائش رکھی ہوئی ہے تو اس مکان کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس مکان میں جتنی بھی اس نے استعمال کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ایک گاڑی کے بجائے چار چار گاڑیاں ہیں، کیونکہ بچے بھی ہیں، ہر بچے کی اپنی اپنی گاڑی ہیں، جس طرح آج کل سلسلہ ہے عام، سمجھے. تو یہ جب تک یہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں یہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی مالیت کی ہو. البتہ اس میں ایک چیز مستثنیٰ ہے اور وہ ہے زیورات. اچھا جی. کیونکہ ہمارے کھاتے پیتے گھرانوں کے خواتین میں زیورات کا شوق بہت ہوتا ہے. اللہ نے ان کو وسائل بھی دیے ہوئے ہیں تو ان کے پاس زیورات کی شکل میں خاصا سونا ہوتا ہے. بعض دفعہ 100 تولہ، 150 تولہ، 200 تولہ اور 50-60 تولہ تو عام ہے کھاتے پیتے گھرانوں میں، سمجھے. غریبوں میں نہیں ہوتا اتنا، وہاں تو 2-4 تولہ بھی ہو تو بڑی غنیمت سمجھا جاتا ہے. غریب تو بیچارے اب آج کل سونا دینا ہی چھوڑ گئے ہیں. لیکن جو خوشحال گھرانے ہیں ان کی خواتین کے پاس زیورات کی شکل میں کافی سونا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتی. جی. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. یعنی زیر استعمال چیزیں جو باقی کی گھر کی ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زیور جو ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی چاہے زیر استعمال. اس میں بھی اگرچہ بعض لوگ اس کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں. اچھا جی. ہاں، جو استعمال میں آنے والے زیور ہیں نا، بعض علماء مستثنیٰ کرتے ہیں ان کو بھی، لیکن جو صحیح راجح قوی مسلک ہے وہ یہی ہے کہ سونے کی جو بھی شکل ہوگی، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو اور وہ مستعمل ہوں یا غیر مستعمل ہوں، استعمال میں آنے والے ہوں یا استعمال میں نہیں آتے ویسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر زیورات کی شکل میں سونا موجود ہے اور وہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکوٰۃ ہر صورت میں نکالنی ہے. صحیح. اور باقی زیر استعمال چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، باقی گھریلو استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، آپ سب ایک آدمی اس کے 2-3 مکان ہیں اور ایک میں وہ خود رہتا ہے اور باقی اس نے رکھے ہوئے ہیں کبھی کبھی رہنے کے لیے، کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا.
اسی طرح کوئی ایک آدھ مکان ایسا بھی ہے جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، کیا یہ سارے ہی زیر استعمال مکان کے حکم میں آئیں گے؟ جی ہاں، یہ سارے ہی زیر استعمال مکان کے حکم میں آئیں گے، اور جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس کی آمدنی اس کے پاس آتی ہے، اچھا جی، تو اس کی اپنی آمدنی اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ اس آمدنی کو ملایا جائے گا، اور سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے۔ اچھا، اگر وہ زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ گئی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں مکان ہوگی۔ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے سہولت شریعت نے دی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے نا، اب مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس کی مالیت 1 کروڑ ہے۔ اب آج کل 1 کروڑ عام مکانوں کی مالیت ہو گئی ہے، معمولی سا مکان، عام سا آتا ہے مکان۔ ہاں، اب اس میں ایک فیملی رہتی ہے، اب اس خاوند فوت ہو جاتا ہے، اب وہ بیوہ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو تو کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر مکان پر بھی زکوٰۃ ہوتی تو وہ بیچاری 1 کروڑ کی زکوٰۃ کہاں سے ادا کرتی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نہیں، سہولت یہ تو دی ہے۔ بات زیر استعمال کی ہوئی، میں عرض کر رہا ہوں جو کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ کرائے پر بھی دیا ہوا ہے اب نا، جو کرائے پہ دیا ہے گویا اس کی بچت ہے، ایکسٹرا مکان ہے، ان کو ضرورت تو نہیں ہے اس کی، ان کے استعمال میں تو نہیں ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس سے آمدنی آتی ہے۔ لیکن اس کی حیثیت اس طرح ہے نا، جس طرح ایک شخص کارخانہ لگاتا ہے، اب اس میں وہ مشینری فٹ کرتا ہے، مشینری کروڑوں روپے کی ہوتی ہے، صحیح، لیکن مشینری ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے تو وہ مشینری میں جس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی، اچھا مشینری میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں مشینری میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی سہولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ذریعہ آمدن پر ذریعہ آمدن پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدن پر زکوٰۃ ہوئے گی۔ نہیں، آمدن پر نہیں ہے بلکہ بچت پر ہے، یہ تو وہی بات نا، پہلے ہو چکی۔ آمدن سے مراد وہی بچت ہی ہے بچت، نا، اچھا جی، ٹھیک، یعنی آمدن میں سے دیکھا جائے گا کتنی بچت ہوئی ہے، کتنا خرچ ہو گیا ہے۔ اب اگر بچت اتنی ہے کہ اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر آمدن اتنی ہے کہ وہ خرچ ہی ہو رہی ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ویسے ہی مستثنیٰ ہے۔ صحیح، چاہے اس کے 1 مکان ہو، 2 مکان ہو، 4 مکان، چاہے 4 مکان کرائے پر اس نے چڑھائے ہوئے ہوں، لیکن فی نفس ہی مکان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ حافظ صاحب یہ تو پھر اس کے پاس تو بڑا کھلا آپشن ہے کہ وہ ہر سال جو اس کی بچت ہوتی ہے، جب زکوٰۃ نکالنے کا موقع آتا ہے وہ اس سے پہلے نیا مکان خرید لے اور ہر سال مکان بڑھاتا جائے، اس کی بچت جو ہے وہ اس طرف جاتی جائے اور وہ اس کو کرائے پہ چڑھاتا جائے اور زکوٰۃ سے وہ مستثنا رہے گا۔ کرائے پہ چڑھاتا جائے گا، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ نہیں، آمدنی میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو بچت ہوگی تب جا کے۔ ہاں تو وہی جتنی زیادہ آمدنی ہوگی اسی حساب سے بچت بھی تو اس حساب سے پھر ہوگی نا اس کے بعد۔ یعنی اگر بچت ہوگی، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہ اس بچت سے یونٹ بڑھا لیتا ہے اپنا، یعنی ایک مکان اور کر لیا یا کارخانہ دار نے کارخانہ اور لگا لیا، اس کا مطلب ہے وہ زکوٰۃ سے بچ گیا۔ ہاں زکوٰۃ سے بچ گیا۔ اگر اس کے پاس علاوہ ازیں بچت نہیں ہے، نقدی زیور یا ایسے مال کی صورت میں جس پر زکوٰۃ کا نصاب، ذریعہ آمدن پہ بہر صورت زکوٰۃ، جی ہاں جی ہاں، اور اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑی سہولت دی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ مکان پر بھی زکوٰۃ عائد کر دیتا تو اب ایک بیوہ بیچاری جس کو جو مکان میں رہ رہی ہے، اب وہ 1 کروڑ روپے کا مکان ہے۔ نہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جو زیر استعمال مکان ہے اس کی بات تو سمجھ میں آئی، لیکن جو کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ ذریعہ آمدن ہے، ہاں ذریعہ اور آمدن جو ذریعہ آمدن ہو اس کے اوپر زکوٰۃ پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ، جی ہاں۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کاروبار کرتا ہے مکان بیچنے کا، اور وہ مکان خریدتا ہے، پھر مکان بیچتا ہے اور کرائے پہ نہیں دیتا بلکہ وہ صرف خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی مکان موجود ہے اپنے زیر استعمال مکان کے علاوہ، اس میں زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں یقیناً زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ اس نے کمرشل بنیادوں پر لے کر رکھا ہوا ہے۔ کرائے پہ دیا ہوا تو وہ بھی کمرشل نہیں ہے؟ نہیں، کرائے پر جو دیا ہے اس کی حیثیت بدل گئی ہے، اچھا، وہ ذریعہ آمدن ہے، وہ ذریعہ آمدن ہے۔ اس اب کی حیثیت نے ایک کاروبار خریدا، کے ایک مال تو کی ہے۔ خریدا ہی اسی بنیاد پر ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، وہ گویا مال تجارت بن گیا اس کا، چاہے اس نے درمیان میں کرائے پہ دے ہاں دیا۔ کرائے پر، وہ تو اس نے عارضی طور پر اس نے صورت اختیار کی ہے کہ چلو مزید میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، کیونکہ وہ تو اس کا مقصد تو تجارت ہے نا، تو اس کے ذہن میں کیا ہے، چلو یہ چند 2-4 مہینے جب تک نہیں بکتا تو چلو تھوڑا سا اور فائدہ مجھے مل جائے۔ اصل مقصود تو اس کو مکان کا بیچنا ہے، صحیح، اس کی اس نیت لیے یہ اس تھی، کی حیثیت کمرشل ہی رہے گی، اور وہ مال تجارت کی حیثیت رکھے گا اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، اب یہ بات یہاں آ ہی گئی ہے
اب وہ مکان اس کے پاس موجود ہے جو اس نے کمرشل بنیادوں پر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. اب اس کا وہ مہینہ آ جاتا ہے جس میں وہ سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ٹھیک. تو اب اس مکان کی رقم بھی اس کو شمار کرنی پڑے گی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ مال تجارت بن گیا ہے. مال تجارت ہے. اب اس صورت میں اس مکان کی جتنی رقم ہے، جتنی مالیت ہے، اپنی موجودہ رقم کے ساتھ ساتھ اس رقم کو بھی شمار کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرے گا. اچھا صاحب، ایک آدمی جو ہے وہ مکان کی بجائے وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر دیتا ہے، کوئی سکول بنا لیتا ہے اور سکول بنا کے اس کو کمرشل بنیادوں پر چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں پھر آمدنی بھی اس کو آ رہی ہے، اور اس کی جو بچت تھی جو اس کی پہلے کسی اور صورت میں تھی، اب اس نے ایک بلڈنگ بنا لی ہے یا خرید لی ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟ اب وہ کرایہ والی صورت بن گئی. اب ذریعہ